حاضر ہے ہمارا پروگرام دی فوکس، اور ہمارا موضوع پاکستان کو درپیش چیلنجز، اس کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ اسکالر جناب سید حسین عباس زیدی صاحب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ بہت اچھی جو آپ نے گفتگو فرمائی، بہت اچھے پوائنٹس کا احاطہ کیا، لوگوں کی سیاسی آبیاری کے لیے، لوگوں کے سیاسی بالغ نظری کے لیے تمام پوائنٹس کے اوپر غور کرنا، اس کے اوپر فکر کرنا ایک عام پاکستانی شہری کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس کو یہ سب معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بنیادی حقوق کیا ہیں، اس کو کیا چیز چاہیے ہے، وہ ووٹ کیوں دیتا ہے، ووٹ کے عوض میں اس کو کیا ملنا چاہیے اور کیا مل رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر ہماری بات ہوئی۔ تھوڑی سی گفتگو کو زلی صاحب آگے بڑھاتے ہیں۔ تمام اپوزیشن پارٹیز اس وقت جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر نظر آئیں، اس کے اندر دیرینہ دشمنیاں، پرانے بیانات، میڈیا ریکارڈز کے اوپر سب کچھ موجود ہے، کس کس طرح سے روڈوں کے اوپر گھسیٹنے کا اندیے دیے گئے کہ جو ہے وہ دولت جو ہے وہ آہنی ہاتھوں سے واپس لی جائے گی، روڈوں پہ گھسیٹا جائے گا۔ یہ سب ماضی کے بیانات، ماضی کے یہ تمام چیزیں میڈیا رپورٹس موجود ہیں، مگر اس وقت موجودہ حکومت کے مقابلے پر وہ تمام شکوے گلے شکوے مٹا کر ایک پلیٹ فارم پر نظر آئے۔ کیا یہ اقتدار کی ہوس ہے یا اس پر کوئی پیچھے بیرونی ایجنڈا کار فرما دیکھتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ علی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہی ہو۔ ہمارا بچپن تھا جب ہم نے دیکھا کہ پہلی دفعہ بھٹو صاحب کے خلاف قومی اتحاد کی تحریک چلی اور وہ ایک اتحاد تشکیل دیا گیا مختلف پارٹیوں کا۔ مختلف ادوار میں یہ ہم نے دیکھا کہ مختلف پارٹیاں ایک ساتھ جمع ہوتی رہیں اور وہ اتحاد بناتی رہیں، اور ایک دفعہ پھر وہی چیز سامنے آ رہی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اخلاقیات کا کوئی معیار نہیں ہے، اور سیاست سے تو اخلاقیات ختم ہو چکی ہے۔ یہ پتہ نہیں کیوں یہ سیاسی جو رہنما ہیں یہ پاکستانی عوام کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں۔ پہلے تھے لوگ اور ان کے بہکاوے میں آ جاتے تھے، لیکن اب کم از کم کچھ لوگ ہیں جو یہ سوچنے پر مجبور ہیں یا سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں اور یہ کیوں ہو رہا ہے۔ کیونکہ اب دنیا سے کنیکٹ ہیں پاکستان کے لوگ۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صرف نائی کی یا حلوائی کی یا پان کی دکانوں پر بیٹھ کے عوام کی اسمبلیاں جمتی ہوں اور عوام کے سینٹ کے اجلاس چائے کے ٹھیوں پہ ہوتے ہوں۔ اب لوگ باشعور ہیں، اور کم از کم باشعور نہیں تو کم از کم دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے وہ آگاہ ہیں، دوسرے ممالک کی پالیٹکس سے آگاہ ہیں۔ اب آپ کے سامنے جو یہ کولیشن بنا ہے، جو اتحاد بنا ہے، اس کے اندر یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر کیا الزامات لگاتی رہی ہیں۔ میں وہ خاص طور سے مسلم محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف انہوں نے غیر اخلاقی زبان ان کے سربراہ نے، میاں نواز شریف نے اور دوسرے لیڈروں نے اختیار کی، میں وہ یہاں پر نہیں دہراؤں گا، یا انہوں نے جو جہازوں سے تصویریں محترمہ کی پھینکی ہیں پنجاب میں وہ میں یہاں پہ نہیں کہوں گا، لیکن جو انہوں نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے، سنگین الزامات، جس سے پاکستان مسائل کا شکار ہوا اور پاکستان غربت میں دھنستا چلا جا رہا ہے، قرضوں کا بوجھ اوپر لدا ہوا ہے، اور یہ سیاسی رہنما ایک دوسرے کو اس کا مرید الزام ٹھہراتے رہے۔ یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے ایسا ہوا، بلکہ یہ کہا کہ انہوں نے لوٹ مار کی۔ کسی نے کہا کہ اس نے انگلینڈ کے اندر فلیٹ، تو کسی نے کاروبار بنائے، کسی نے کچھ کہا، وہ سب ریکارڈ پہ موجود ہے اور لوگ اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کم از کم دیکھتے ہوں گے یا ان کے ایڈوائزر ان کو بتاتے ہوں گے کہ آپ کے والد کا یا آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ جو آپ نے فلانے جلسے میں فلانے کے خلاف دیا تھا یہ میڈیا پہ ہے، لیکن ان کو شرم نہیں آتی کہ کم از کم آنکھوں کی شرم ہوتی ہے کہ آدمی اگر کوئی کسی کے خلاف بات کرتا ہے اور وہ پھر اس کا سامنا ہو جائے تو اس کی نگاہیں شرمندگی سے جھکی رہتی ہیں، لیکن یہ بے شرم لوگ ہیں، ان کی نگاہیں تک شرمندگی سے نہیں جھکتی۔ اب عوام اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ یہ ہے اور یہ سب کیوں ہے۔ میں صرف کہوں گا عوام سے کہ آپ آپس میں نہ لڑیں، آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو، آپ آپس میں دشمنیاں پیدا نہ کریں۔ عوام ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، خاندانوں میں تفریق ہو جاتی ہے، گھر ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، قبیلے آپس میں لڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور بعد میں وہی لیڈر جو ہیں بیٹھے کہ ایک کل وہ مسلم لیگ میں تھا، آج وہ پیپلز پارٹی میں ہے، عوام کے ہاتھوں میں مسلم لیگ جھنڈا دے دیا اپنے قوم قبیلے کے ہاتھوں میں۔
تو یہ انہوں نے قومی اخلاقی معیار کو بالکل پست کر دیا ہے. میں درخواست عدالتوں سے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک آغا افتخار صاحب ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا، میں ان اسٹیٹمنٹ سے نہ متفق ہوں نہ اس کو رد کرتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کوئی لوگوں کو ورغلایا نہیں. میرے خیال میں ان کا جو کچھ تھا اس کے اوپر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، سوموٹو نوٹس لیا، اور وہ ابھی تک قید بھی ہیں. تو ان سپریم کورٹ کو چاہیے کہ کم از کم ان سیاسی رہنماؤں پر سوموٹو نوٹس لیں اور کچھ نہ کریں. صرف ان کے جو آپ کے اسٹیٹمنٹ تھے، اپنے جلسوں میں اسٹیٹمنٹ دیے، اور آپ اس کو آ کے عدالتوں میں پروف کریں. آپ جس کو چور کہہ رہے تھے، ڈاکو کہہ رہے تھے. آغا افتخار صاحب کے لیے عجیب بات یہ ہے کہ کوئی آواز بھی نہیں اٹھا رہا، حالانکہ بزرگ ایک مذہبی شخصیت ہیں، عالم دین ہیں، بزرگ ہیں، عمر کے اس حصے میں ہیں کہ وہ جیلوں کی اور اس کی صحبتیں برداشت نہیں کر سکتے، مگر کچھ دن سوشل میڈیا کے اوپر خبر آئی، اس کے بعد سناٹا ہو گیا، اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی. لیکن انہوں نے نہایت افسوس کی بات ہے. میرے ان کا اسٹیٹمنٹ میں نے بار بار دیکھا ہے، انہوں نے نہ پاکستان کے آئین کی مخالفت کی، نہ قانون کی مخالفت کی، ادارے کی توہین کی، بلکہ انہوں نے مختصر حلقوں سے درخواست کی کہ یہ ریاض کو ختم کیا جائے. اور یہی جو بات میں کہہ رہا ہوں انہوں نے دوسرے الفاظ میں کہی کہ یہ لوگ ایک دوسرے پر ڈکیتی کے، چوری کے اور دوسرے لگاتے رہے، پیسہ لوٹنے کے، اپنی جائیدادیں بنانے کے اور غیر ملکی ہونے کے. یہ انہوں نے یہ بات کہی. تو بھائی ٹھیک ہے، آپ ان کو بلا کے آپ بات تو کرتے ہیں. یہ تو وہی بات ہے جو نواز شریف زرداری صاحب کے لیے کہتے رہے، اور زرداری صاحب نواز شریف کے لیے کہتے رہے. یہی بات ہے جو فضمان نے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے نواز شریف کے لیے کہی کہ تم چور ہو، تم نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے. تو کم از کم ان لوگوں کو اسمبلی، اس کو عدالت کو چاہیے تو صرف بلا کے یہ کہے کہ یہ آپ کا اسٹیٹمنٹ تھا. اور پاکستان کا آئین جو آرٹیکل 6 کے لیے کہتا ہے کہ آدمی دیانت دار ہو، سو دیانت دار صرف پیسہ، آپ پیسہ تو کسی سے واپس نہیں لے سکتے، نہ آپ نے پیسہ واپس کسی سے نہ آپ لے سکتے ہیں، وہ پیسہ تو لٹ گیا. آپ صرف جیب کتروں کو پکڑ کے ان سے تو پیسے لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے ملک کے خزانوں کو لوٹا، آپ ان سے کچھ بھی نہیں لے سکتے. آپ کم از کم ان سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمہارے بیانات، اسٹیٹمنٹ یہ آن ریکارڈ ہیں، یہ تم نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہے، تم نے یہ پریس کانفرنسوں میں کہے، تم نے یہ جلسوں میں کہے، تم نے عوامی پلیس میں، تم اس کو ثابت کرو کہ یہ آدمی چور ہے، اس نے یہ پراپرٹی اس سے لی ہے. آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جس لگایا ہے اس کے اوپر پروف آف برڈن ہے، آپ نیب سے کہتے ہیں کہ تم پروف کرو کہ تم نے یہ جو ہے الزام لگایا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں. تو آپ اس سیاسی لیڈر سے تو پوچھیں کہ یہ تم نے الزامات لگائے تھے دوسرے اوپر، سنگین الزامات، اخلاقی الزامات کو چھوڑ دیں، جو لگائے تھے اس کو ثابت کرو. نہیں تو تمہارا مقصد صرف اور صرف قیاس پیدا کرنا تھا، یہاں پر منافقت تھی، لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانا تھا، لوگوں کو بدزن کرنا تھا. اور تم جھوٹ کی بنیاد پر سیاست کرتے ہو. جو جھوٹ کی بنیاد پر سیاست کرے گا، مفاد پرستی کی بنیاد پر، وہ ملک کے لیے صحیح نہیں ہو سکتا. یہ ثابت ہو چکا ہے. جب تک دیانت دار لوگ تھے، شریف لوگ تھے سیاست میں، ملک ترقی کر رہا تھا، ملک آگے بڑھ رہا تھا. آج ملک کی ہر چیز ڈکلائن کر رہی ہے. صرف ہم قرضوں کے بوجھ کے نیچے نہیں دبے ہوئے، ہم اخلاقیات کے بوجھ کے نیچے دب گئے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بیرونی ایجنڈا دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کے پیچھے؟ اپوزیشن کے پیچھے کوئی بیرونی ہاتھ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی سیاست کے اوپر بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے رہے ہیں اور ہوتے ہیں. ہمارے بہت سے فیصلے جدہ میں اور یو اے ای میں بھی ہوتے تھے. صرف یہ امریکہ اور رشیا کے اندر ہی فیصلے نہیں کیے جاتے. یہ دوسرے ہم انفلوئنسڈ رہے ہیں مڈل ایسٹ کے. جب بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں کے صرف ڈیلیگیشن ہی نہیں آتے، بلکہ وہ کبھی امام کعبہ آ رہا ہے اور کبھی یہاں کے مولوی جہاز بھر بھر کے سعودی عرب جا رہے ہیں، تو یہ سیاسی اور معاشی اور معاشرتی اور سماجی انفلوئنسڈ ہے یہ جو بیرون ملک کا ہے، اور یہ ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اوپر ہے. جیسے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے خاندانوں کا، کچھ خاندانوں کا عوام کے اوپر، تو ان خاندانوں کو انفلوئنس ہے ان کا جو ان کے پشت پناہ ہے. تو یقیناً جب بین الاقوامی جب بین الاقوامی طور پر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس کا ریئیکشن تو یہ ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہو، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ماضی میں بھی یہ ہوا ہے کہ کبھی ڈالر آئے جہاز بھر بھر کے، کبھی ریال آئیں. جی
ٹھیک ہے، پاکستان کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اندرونی تو خلفشار ہے، سب کے سامنے ہے، کیا کہیں گے آپ ان دونوں چیزوں کے اوپر، کیونکہ بڑا دباؤ ہے اس وقت دیکھیں، پاکستان پر؟ بیرونی دنیا میں آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کا جو گرین پاسپورٹ ہے اس کی حیثیت کیا ہے، آپ کا جو روپیہ ہے اس کی حیثیت کیا ہے، آپ کے جو سیاسی رہنما جو بیرون ملک جاتے ہیں دوروں پر ان کی حیثیت کیا ہے، کل ان کی حیثیت کیا تھی، آج کیا ہے، کل آپ کے پاسپورٹ کی حیثیت کیا تھی، آج کیا ہے، کل آپ کے روپے کی حیثیت کیا تھی، آج کیا ہے، آپ کے روپے کو بنگلہ دیش کا ٹکا اور جو افغانستان کی کرنسی ہے وہ بیٹ کر رہی ہے۔ یہ تو آپ کے سامنے صرف ایک آپ کی ایجوکیشن ڈکلائن ہو رہی ہے آپ کے اسکولوں کے اندر، اور یہ حقیقتیں ہیں کہ اسکولوں کے اندر عوام تو نہیں، ہاں گدے گھوڑے اور بھینسیں اور گائے جو ہے نا وہ ضرور باندھی جاتی ہیں انٹیریئر کے اندر اور وہ ریموٹ ایریاز کے اندر جہاں عوام تک کی رسائی نہیں ہے۔ تو یہ پیسہ تو لگتا ہے، عمارتیں بنا دی جاتی ہیں، لیکن وہاں پر نہ تعلیم ہوتی ہے، نہ طلباء ہوتے ہیں، نہ وہاں پہ ٹیچر ہے۔ اس کا سارا امپیکٹ آپ کا باہر پڑے گا نا، کہ آپ کی عوام اگر غربت سے کی سطح سے نیچے جا رہی ہے تو دنیا دیکھ رہی ہے، آپ کی اگر ڈکلائن ہو رہی ہے ایجوکیشن تو دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ بیرونی دیکھ رہی کیا آپ صرف آؤٹ برانڈڈ کپڑے اور جو دنیا بھر کی جو فرینچائز کے فوڈ آئٹم کھا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ماڈرن دنیا کے اندر برابر آ گئے، آپ نہیں آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک گھر کے اندر گدھے اور گھوڑے کو باندھ دیا جائے تو وہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، گدھا گدھا رہے گا، گھوڑا گھوڑا رہے گا، بندھے ہوئے ایک ہی استبل کے اندر ہوں گے۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ہر چیز کو برباد کر دیا گیا ہے اور ہم اپنا عزت و وقار جو ہے بیرونی دنیا کے اندر وہ کھو چکے ہیں، اس لیے کہ جب ہم پاکستان کے اندر اپنا عزت و وقار کھو چکے ہیں بیرونی دنیا میں تو وہی چیز ریفلیکٹ ہوگی نا۔ اب اگر آپ اپنے دل کو تسلی دیتے رہیں، دلاسا دیتے رہیں، تو اس سے ریالٹیز چینج نہیں ہوتی۔ بالکل ہم صحیح۔ آپ تو جانتے ہیں، آپ بھی پاکستان سے باہر ہیں، میں بھی پاکستان سے باہر ہوں، کہ آپ کا کیا ایک باعزت قوم کے آپ نے عزت و وقار کو مجروح کر دیا۔ آج دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ یہاں پر الیکشن کے اندر جو ایک سلوگن اگر کسی نے کہا ہے، ایک سلوگن تو اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اس نے اگر جھوٹ کہا ہے تو اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اس کا میڈیا کے اوپر اس کا تماشا بنایا جا رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ کھلے عام جھوٹ بولتے رہیں اور ایسی غیر اخلاقی زبان جلسوں میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے رہیں، اور آج جو ہے وہ بھائی بہن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے عزت و تکریم کر رہے ہیں، کل ایک دوسرے کو روڈوں پہ گھسیٹ رہے تھے، آج ایک دوسرے کی ڈائننگ ٹیبلوں پہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو مرد آباد کہہ رہے تھے، گو گو کہہ رہے تھے، آج کم کم کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ کون سی چیز آپ عوام کو سکھا رہے ہیں؟ آپ کون سا یہ پیغام ہے جو عوام کو دے رہے ہیں؟ اور ہمارے مقتدر حلقے اس کے اوپر خاموش ہیں۔ بھئی آپ کم از کم یہ تو کھلے عام جھوٹ بولا گیا ہے نا، یا تو جھوٹ بولا گیا ہے تو غلط ہے، اور آپ نے الزام لگایا ہے اور آج اس کے ساتھ آپ بیٹھ گئے تو اس کا مطلب ہے آپ چور اچھا، ڈکیت کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کیا اگر میں اس پر یہ کہوں آغا اختفار صاحب والا کیس سامنے رکھ کر، چونکہ ان کے پیچھے کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، کوئی بڑی مذہبی جماعت نہیں تھی، ان کے پیچھے طاقت کا توازن نہیں تھا، وہ بیچارے اکیلے تھے، تو ان کو ایک بیان دینے کے اوپر اٹھا کے بند کر دیا گیا، اور جو باقاعدہ جو ہے وہ قومی راز کھولے ڈال رہا ہے، حملے کر رہا ہے ان اداروں کے اوپر جن پر پاکستان میں نئی بات ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ اس حساب سے شکنجا نہیں کسا جا رہا، تو کیا مطلب عوام اس سے کیا تاثر لیں گے کہ مطلب پیچھے آپ کے طاقت ہے تو آپ جو جی میں آئے کریں، آپ کے پیچھے طاقت نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ کال کوٹریوں کی نظر ہو جائیں گے؟ کیا کہیں اس پر؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ طاقت ہی ہے اور آپ جو چاہے کریں، طاقت اگر آپ کے پاس ہے تو کون ہاتھ ڈالے گا؟ یہی یہ تو پاکستان کی نظام جیلیں کیا جو ہے ہیں وہ ہمارا؟ جیب کتروں سے بھری ہوئی ہیں۔ ہمارا نظام ہمارا ہے کیا؟ نظام یہ ہمارا نظام یہ ہے کہ کمزور کو کچل دو اور طاقتور کے آگے جو ہے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ ہمارا نظام ہے، اس کے اوپر ہمارا ملک چل رہا ہے۔ اور یہ ہے کہ عوام انوالو نہیں ہے، یہ کچھ لوگ ہیں، کچھ سے مراد چند سو یا چند ہزار ہوں گے جو گزشتہ 35-40 سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے براجمان ہے، اس میں کچھ لوگ شامل ہوتے رہتے ہیں، کچھ لوگ نکلتے رہتے ہیں، لیکن ایک مخصوص وہ اس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، پورا اختیار ہے، پورا اقتدار ہے، پوری دولت ہے، پورے وسائل ہیں، ہر چیز جو ہے پاکستان کی عوام کی عزت و وقار ان لوگوں کے ہاتھوں میں۔ وہ پاکستان صرف یہ پیسے سے کھیل رہے ہیں، وہ لوگوں کے عزت و وقار سے کھیل رہے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو کسی وقت اس پہ بات کریں، لوگوں سے پوچھیں کہ لوگ وہاں پہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں،
وہاں پر لوگ خوفزدہ ہیں کہ بچہ گھر سے باہر جائے گا تو یہ اغوا تو نہیں ہو جائے گا, اس کو کوئی اٹھا کے ریپ تو نہیں کر لے گا. 4-5 سال کی بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کر کیا رہے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ یہ بچوں کے ساتھ یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں, لرزا دینے والے واقعات ہو رہے ہیں. پتہ نہیں پاکستان کی زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی کہ یہ دفن ہو پاکستان اس کے اندر, کہ جہاں بچوں کے ساتھ 4-4 5-5 سال کے 2-3 سال کے بچوں کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک ہو رہا ہے, اور ہمارے حکمران ارباب اقتدار آرام کی نیند سو رہے ہیں. آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا, اگر اخلاقیات زندہ ہوتی, 1% حکمرانوں میں اخلاقیات زندہ ہوتی, ان میں کوئی عزت نام کی کوئی چیز ہوتی, تو آپ یقین کریں یہ نہیں سوتے, یہ وہاں پر ٹینٹ لگا کے بیٹھ جاتے کہ جب تک ان کے فیصلے نہیں ہوں گے, یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی, یہ پاکستان سے یہ چیز ختم نہیں ہوگی, ہم سوئیں گے نہیں, کوئی کاروائی نہیں ہوگی, سارے سسپینڈ ہو جائیں گے, سارے ہمارے اجلاس, ہر چیز ہو جائے گی. ہم سب مل کے پہلے کم از کم اپنے 4 اور 5 سال کے بچوں اور بچیوں کو تو بچا لیں. ہم یہ نہیں کر سکتے. اس لیے پتہ ہے کیوں نہیں کر سکتے؟ سینکڑوں ہزاروں بچے مدرسے مسجدوں تک کے اندر بچے ریپ ہوتے ہیں, وہاں پہ بچیوں کو عزتوں کو تار تار کر دیا جاتا ہے, ان کو مار دیا جاتا ہے, ان کو جلا دیا جاتا ہے, ان کو نہ جانے کیا 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 جاتا ہے ان کے ساتھ ملسٹریشن کر کے. وجہ یہ ہے کہ ایک بھی اسمبلی رکن اسمبلی, نہ سینیٹر, نہ وزیر, نہ سفیر, نہ حکمران, نہ آپ کے یہ کسی بھی مطلب کسی بھی بڑے آدمی کے بچے پوتے نواسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. اس لیے اب غریب کے ساتھ, عام آدمی کے بچوں کے ساتھ ہوتا رہے, کیونکہ یہ چیز ہمارے سامنے, یہ عوام کے سامنے, عوام کو چاہیے وہ اس بات کو سوچیں اور غور کریں اس بات کے اوپر کہ اس قانون اس تک کے لیے قانون سازی نہیں ہو رہی. ہاں یہ تو ہو رہا ہے, پیسے کسی نے لوٹ لیے تو قانون بنا لو. یہ بچوں کو جو لوٹ رہے ہیں ان کے لیے تمہیں قانون بناتے ہوئے موت آتی ہے گی, تم ان کی پشت بنائے کیوں نہیں بنا اس کے لیے قانون آج تک؟ کیوں ان کو سزائیں نہیں دی گئیں؟ اگر دی جاتی تو یہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پاکستان کو قرضوں میں جو ہے وہ جکڑا گیا, اور پاکستان ایگریکلچر لینڈ ہے, پاکستان کے اندر تمام ہی نیچرل ریسورسز بھرے پڑے ہیں. بلوچستان آپ کے سامنے ہے, گلگت کے اندر آپ کے ونڈ پاورز کوریڈورز ہیں جس سے بجلی بنائی جا سکتی ہے, بلکہ اتنی بنائی جا سکتی ہے کہ اس کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے. تمام نیچرل ریسورسز کے ہوتے ہوئے پاکستان کو قرضوں میں جکڑا گیا, اور مسلسل اس کا عمل جاری و ساری رکھا گیا. یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں, اصول یہ تھا کہ جب غلامی کا دور تھا اور جہاں آج بھی غلامی رائج ہے, وہاں پہ غلاموں کو کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیا جاتا تھا کہ کہیں ان کے جسموں میں پوری توانائی نہ آ جائے اور وہ کسی دن اٹھ کے کھڑے نہ ہو جائیں. وہ کمزور رہیں, کتنے بھی ہوں گے کمزور رہیں گے جسمانی طور پر, تو وہ کبھی لڑنے کے قابل نہیں ہو سکتے. یہ فلسفہ تھا, آپ یہ اٹھا کے دیکھ لیں, تاریخ میں یہ لکھا ہے کبھی پیٹ بھر کے ان کو کھانا نہیں دیا جاتا تھا. یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ کبھی عوام کو سونے نہ دو, ان کو پڑھنے نہ دو, ان کو کھانے کو نہ دو, ان کو پینے کو نہ دو, یہ تاکہ عوام مفلوق الحالی میں اسی چیزوں میں الجھے رہیں. جب یہ گٹر کے پانی اور یہ آلودہ پانی پی پی کر جب یہ بیمار ہوں تو ہاسپٹل کے دروازوں پہ ایڑیاں رگڑ کے مر جائیں. یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ سلوک رکھا گیا. آپ نے کہا کہ بجلی پیدا کریں, ایکسپورٹ کریں, بجلی کی کہاں کمی ہے پاکستان میں؟ آپ مجھے بتائیے کس ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر, وزیر, جج اور کسی فرد کے گھر پر اندھیرا ہوا ہو, ان کے جنریٹر لگے ہوئے ہیں, انہیں کیا فکر ہے؟ اس پہ اے سی بھی چل رہے ہیں, اس پہ لائٹیں بھی چل رہی ہیں, بجلی تو آپ کے یہاں نہیں ہے. اور آپ سے غرض کیا ہے؟ آپ کا بچہ کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے, بھوکا مرتا ہے زندہ رہتا ہے, ان کو اس سے کیا غرض ہے؟ ان کے گھر پہ تو لائٹ ہے. آپ کے یہاں تعلیم نہیں ہے, نہ اسکول میں ٹیچر ہے, نہ بینچیں ہیں, نہ کرسیاں ہیں, نہ پڑھائی ہے, نہ کتاب ہے, نہ کچھ. ان کو اس سے کیا غرض ہے؟ ان کا بچہ اسکول جا رہا ہے, اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے وہاں پہ, اس کے بعد وہ بیرون ملک چلا جائے گا, وہاں جا کے تعلیم حاصل کرے گا. مسائل آپ کے ساتھ ہیں, مسائل حکمرانوں کے ساتھ, اس طبقے اس کلاس کے ساتھ تھوڑے ہی ہیں. نہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی کھانے کی کمی, کہاں کھانے کی کمی ہے؟ وہاں ان کے کتے وہ کھا رہے ہیں جو آپ کے گھر انسان نہیں کھا رہے. وہ لوگ وہ پانی پی رہے ہیں جو آپ کے بچوں کو میسر نہیں ہے, ان کے جانور وہ پانی پی رہے ہیں. کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ کھانا 4 آدمی ہیں تو 8 آدمیوں کا کھانا پکتا ہے. مسائل آپ کے ساتھ ہیں, آپ جانیں, آپ کا کام جانیں. ان کے ساتھ تو کوئی مسائل نہیں ہے, اور نہ وہ آپ کی نمائندگی کرتے ہیں, نہ جو ایم این اے, ایم پی اے منتخب ہو کے گیا ہے یا جو کوئی منتخب ہوا وہ آپ کا نمائندہ نہیں ہے.
انفراسٹرکچر کے اوپر کروڑوں اربوں روپیہ لگایا گیا، یہ کس طرح سے واپس آئے گا؟ کیونکہ یہ سب قرضے کا پیسہ تھا۔ اچھا، ایک عجیب سی چیز ہے، ہم دیکھتے ہیں ترقی یافتہ دنیا کے اندر کہ جدید قسم کی بسیں ہیں، وہ تمام چیزیں انہی روڈوں پہ چلتی ہیں، ان کے اوپر ٹریک ڈالے جاتے ہیں۔ یہ کون سی آسمان سے بسیں آئی ہیں کہ تمام روڈوں کو بائی پاس کر کے ان بسوں کے لیے الگ روڈ بنے؟ یعنی زیادہ ٹھیکے ہوں، زیادہ کھایا جائے، سارا قرضوں کا پیسہ جو عوام کے اوپر منتقل ہوا ہوا ہے، ان کے کاندھوں کے اوپر بوجھ ہوا ہے، ان پیسوں سے یہ تمام بنا دیا، سامنے سے افتتاح کر دیے، کہہ دیا کہ ہم نے جی لوگوں آپ کو بہترین جدید بسیں دے دی، آپ کو اورنج لائن دے دی، فلاں کر دیا۔ کیا ان کے کرایوں سے، ان کے کرایوں کی مد میں جو پیسہ آئے گا، کیا اس سے یہ بوجھ اتر سکے گا جو آپ نے لے کے عوام کے اوپر ڈالا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ اس پہ بسیں چلیں گی بھی یا نہیں؟ جو ماضی میں بسیں لی گئی تھیں وہ کہاں ہیں؟ جو ماضی میں ہر شہر میں بسیں تھیں گورنمنٹ کی، وہ کہاں ہیں؟ بھئی وہ کہیں تو ہوں گی۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو بلدیہ کے پاس جو ٹرک ہیں وہ کہاں ہیں؟ بلدیہ کے جو ڈمپر ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو یہ گورنمنٹ کے پاس پرانا سامان تھا، وہ کہاں گیا؟ جو یہ نئی بسیں آپ لیں گے وہ کہاں؟ آج بھی بسیں کھڑی ہوئی ہیں، صرف ڈھانچے کھڑے میں، اندر کا سامان بک گیا۔ ایسے ہی ان بسوں کے ساتھ ہوگا، بسیں تو آئیں گی، اربوں روپے کی بسیں لی جائیں گی، پھر اس کے لیے بھی قرض لیا جائے گا، وہ قرض بھی ادا ہوگا، آپ مزید قرض کے نیچے دبیں گے، بسوں کے ڈھانچے کھڑے رہیں گے۔ جیسے آپ ہاسپٹلوں میں جائیں تو جو مشینری ہے اس کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں، اندر کا سامان غائب ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اندر کا کمپریسر غائب ہے، بسیں کھڑی ہوئی ہیں، یہ بسیں آئیں گی، ان کے انجن بکیں گے، اس کے اوپر اربوں روپے پھر ہر مہینے کے مینٹیننس پہ لیے جائیں گے۔ لوگ اسی طرح بسوں کی اور چھت پہ سفر کریں گے جیسے اب کر رہے ہیں۔ اربوں روپے لگا دیے گئے ہیں اس انفراسٹرکچر پر جو بننے سے پہلے ہی کمزور ہو چکا ہے۔ اور کیا ڈیزائن ہے، یہ موقع نہیں ہے بات کرنے کا، میں بتاتا آپ کو۔ جو کراچی میں نے دیکھا جو ڈیزائن بنایا گیا ہے بسوں کا، اس میں ایگزٹ وہ نہیں ہے۔ ایک تو اس میں نہ ایگزٹ ہے، نہ اگر وہاں پر ایمرجنسی کے لیے آپ کو ایمبولینس لانی پڑے تو 30 میل دور سے آئے گی۔ یہ مطلب ہمارے ہاں یہ ڈیزائن کیا گیا ہے، اور وہ تو ویسے ہی۔ اور جناب وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ بس اسٹاپس بنائے گئے ہیں، وہ صرف اس لیے تاکہ اس کے اوپر بے انتہا پیسہ پانی کی طرح خرچ ہو۔ جہاں پر بچوں کے پیروں میں چپل نہیں ہے، کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہے، بستہ نہیں ہے، ہاسپٹل کے دروازے پر ایڑیاں رگڑ کے لوگ مر جاتے ہیں، مائیں بچوں کے لیے دواؤں کے پرچے لے کے اور دودھ کے ڈبے کے پرچے لے کے بھیک مانگتی پھرتی ہیں، وہاں اس میں آپ نے اسٹیٹ آف دا آرٹ آپ بنائے۔ یار مطلب آپ کیا یہ کر کیا رہے ہیں آپ؟ میں نے پہلا سوال دیکھتے ہی زیدی صاحب، پہلا سوال دیکھتے ہی میں نے یہ کیا تھا کہ اگر یہاں کسی کو ایمرجنسی ہو گئی تو اس میں سے جو ہے وہ ایگزٹ کہاں ہے؟ یعنی آپ کودے گا اوپر سے، اس کو کودا دیں آپ اس کے اوپر سے کود جائیں، بس یہی ہوگا۔ یہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ سہولتوں کے لیے نہیں، یہ کمانے کے لیے کیا گیا۔ آپ کمانے کے لیے بھائی آپ جو بھی چاہے استعمال کریں، آپ جو بھی طریقہ استعمال کریں وہ کریں، ورنہ یہ اس کے ٹیکنیکل کوئی اس کی وہ ہے۔ اور یہی پیسہ آپ عوام کے اوپر لگائیں، آپ عوام کے اوپر کتنی بسیں آپ چلائیں گے اور کس روٹ پہ چلائیں گے، اور دنیا میں کہاں ہے یہ نظام کہ آپ نے یہ سب یہ کر دیا ہے؟ لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کون ہے جو اس کے اوپر جائے اور بات کرے؟ اور وہاں پہ لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے، جن لوگوں نے کرنا ہوتا ہے اعتراض، ان کے پہلے ہی سیٹلمنٹ ہو جاتے ہیں۔ اور رہ گیا پیسے کہاں سے دیے جائیں گے اس کے واپس، تو بھائی وہیں سے دیے جائیں گے جہاں پہلے دیے گئے، آپ کی جیب سے دیا جائے گا، آپ کی گردن کو مروڑا جائے گا، بس یہی ہوگا۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور حل نہیں۔ آپ پر دو چار ٹیکس اور بڑھا دی جائیں گے، آپ کے بجلی کے بل زیادہ آئیں گے، کوئی پوچھنے والے نہیں، آپ سے کھینچا جائے گا۔ قرضوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے انٹرسٹ میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ آج لوگ مجبور ہو گئے ہیں لنڈا کے کپڑے پہننے کے لیے، کل ہو سکتا ہے کہ وہ لمبی قمیضیں خرید لیں کیونکہ ان کے پاس پجامے اور پینٹ پہننے کے بھی پیسے نہ ہوں۔ آپ نے قوم کو اس حال میں پہنچا دیا ہے اور اسی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی بڑی جو عمارتیں بنا رہے ہیں یہ صرف عمرا کے لیے ہے، مخصوص طبقے کے لیے ہے، عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ کراچی میں ایک عام فلیٹ 50 لاکھ روپے کا ہے، مجھے بتا دیں جس کی تنخواہ 25-50 ہزار 1 لاکھ روپے بھی ہے، جو کہ بہت کم ہے۔ ہر آدمی جو ہے وہ اس اعلیٰ کلاس سے نہیں ہے جہاں اس کی تنخواہیں 5-5 10-10 لاکھ روپے ہوں۔ آدمی 20-20 25-25 ہزار روپے پہ سرکاری اداروں میں کام کر رہے ہیں، اور پرائیویٹ اداروں میں تو 15-15 ہزار روپے پہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ بتائیں وہ 40-50 لاکھ کا فلیٹ کہاں سے لے گا؟ ساری زندگی نہیں لے سکتا ہے۔ یا تو آپ یہ مراد یافتہ طبقے کے لیے کر رہے ہیں، یا قوم کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کو بھی خرید گھسیٹ رہے ہیں، اس کو بالکل ننگا اور بھوکا کر رہے ہیں، یا قوم کو آپ غیر قانونی ذرائع استعمال کرنے کی طرف راغب کر رہے ہیں۔
जी مختلف फरमाइए। ذرائع آئے، کبھی آیا کہ جی کشکول توڑو، پیسے دو ملک سنوارو، کبھی روٹی کپڑا اور مکان، پھر آیا نیا پاکستان ریاست مدینہ. ہم نے پہلی سوال کیا بھئی یہ ریاست مدینہ کون سی ہے، رسول اللہ سے پہلے والی، رسول اللہ کے زمانے والی یا ان کے بعد والی؟ بہرحال اس کا تو وہ تو آپ کو ریاست دیکھ کر ہی معلوم ہو جائے گا کون سی ہے. مطلب یہ سب نعرے آتے رہے اور لوگوں سے ووٹ لیے جاتے رہے، حکومتیں کی جاتی رہی، قرضے بڑھتے رہے، پیسہ منتقل ہوتا رہا، ہائے ہائے کا شور مچتا رہا. خلوص وہ شور جاری ہے، اس میں مزید کچھ سال کے بعد مزید اضافہ ہو جاتا ہے. بے روزگاروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، نئی حکومت آ کے وعدے کرتی ہے اور مزید لوگوں کو بے روزگار کر جاتی ہے. تو اس اب کیا نیا سلوگن کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ سارے سلوگن تو ہو گئے، روٹی کپڑا مکان بھی ہو گیا، قرض اتارو بھی ہو گیا، نیا پاکستان بھی ہو گیا، اب کیا رہ گیا؟ دیکھیں وہی نعرے ہیں، وہی بدل بدل کے سامنے آتے رہتے ہیں. یہ عوام کی بنیادی ضرورتیں ہیں جس کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ مخصوص طبقہ مفادات حاصل کرتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ریسرچ کریں اس کے اوپر، اور جو سننے والے ہیں وہ ریسرچ کریں اور بتائیں کہ وہ کون سا ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، حکمران، گریڈ 20-22 کا آدمی، کون سا جج ایسا ہے یا کون سا ایسا فرد ایسا ہے جو اس طبقے کے اندر شامل رہا ہو، ایلیٹ کلاس کے اندر، اور اس کے مالی حالت خراب ہو گئی ہو، وہ روڈ پہ آ گیا ہو، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہ ہو، وہ فقیر ہو گیا ہو، یا اس کی جائیداد میں کمی ہوئی ہو. آپ کو ایک آدمی نہیں ملے گا. میں نے گزشتہ 40 سال کے لوگوں پر اگر نظر ڈالی، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ ایوان اقتدار میں رہے ہوں یا اپوزیشن میں ہنگامہ آرائی کرتے رہے ہوں، کسی کو کوئی میں نے نقصان میں نہیں دیکھا، کسی کی جائیداد کو ڈکلائن ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں ووٹر آپس میں دست و گریبان رہے، وہ فقیر سے فقیر تر ہوتے رہے. کل لوگوں میں ہاتھ پھیلانے کے لیے شرم آتی تھی لوگوں کو، آج وہ شرم بھی آپ نے لوگوں کی آنکھوں سے کھینچ لی ہے. اب لوگ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتے، کیونکہ مجبور ہیں بچوں کی خاطر، اپنی خاطر، اپنی عزتوں کی خاطر وہ ہاتھ پھیلانے تک پہ مجبور ہیں. یہ آپ نے قوم کو دیا ہے. یہ قوم جو شرمندہ ہوتی تھی کسی سے سوال کرتے ہوئے، آج وہ بے دھڑک آپ سے سوال کرتی ہے. یہ وہ بیچارے مجبور، یہاں تک آپ نے مجبور کیا کہ عزت نفس کا لوگوں نے سودا کر دیا. اس سے آگے اور کیا کریں گے؟ اب کیا رہ گیا ہے؟ کیا کرو گے بھائی حکمرانوں اس قوم کے ساتھ؟ اب کیا کرو گے؟ اس نظام میں تو بچے تک محفوظ نہیں رہے. ان کا تو تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، ان کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، کوئی ان کا لسانیت سے تعلق نہیں ہے. تو معصوم بچے ہیں اور وہ کسی بھی گھر میں ہو سکتے ہیں. ان کے ساتھ تم نے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس پہ تم خاموش ہو. کم از کم اس پہ تو بولو، کچھ اس پہ ایسا قانون بناؤ، کچھ اس پہ قانون سازی کرو کہ کم از کم یہ چیزیں تو رک جائیں. تم لوگوں سے ان کے حلق میں ہاتھ ڈال کے ان کے نوالے تک کھینچ لو، لیکن کم از کم بچوں کے ساتھ تو یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے ملک کے اندر. بالکل. یہ کہاں بہت ہو رہا ہے؟ شکریہ. کون سی دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. اس کے اوپر اگر بالکل خاموش ٹھیک ہے. رہیں گے بھائی تو یہ بچہ تمہارا بھی ہو سکتا ہے، یہ بچہ ہمارا بھی ہو سکتا ہے، یہ بچہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. ان بچوں کو اگر بہت شکر محفوظ گزار رکھنا ہیں. ہے تو کم از کم تمہیں پازیٹو سوچنا پڑے گا، اور کم از کم رائٹ ایکشن تمہیں عوام کو بھی لینا پڑے گا، اور کم از کم ان سیاستدانوں کو بھی کچھ اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور مقتدر حلقوں کو بھی سوچنا چاہیے، عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے. بہت جی شکر گزار ہیں جناب حسین عباس زیدی صاحب. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایک مرتبہ پھر امریکہ سے ہمیں دیا اور جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے، پاکستان کو درپیش چیلنجز، اس کے اوپر بات کی. ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں آپ کے. بہت شکریہ. السلام. جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے اسکالر جناب حسین عباس زیدی صاحب کو شکاگو امریکہ سے. پاکستان کے جو دیرینہ مسائل ہیں، پاکستان کو جو بیرونی اور اندرونی چیلنجز ہیں وہ کوئی کم نہیں ہیں، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ اس میں مزید اضافہ دیکھا جا رہا ہے. نہ کہ وہ ڈکلائن کی طرف جاتے، اس کے اوپر قابو پایا جاتا، بے روزگاری کی شرح میں کمی ہوتی، جو ہے وہ ہاسپٹلز بنتے، لوگوں کو جو ہے وہ ایک میڈیکل کور ملتا، لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا ہوتا، لوگوں کی حالات زندگی بدلتی، معاشرے کے اندر تعلیم کا نظام جو ہے وہ تھوڑا سا ترقی پاتا، لوگ پڑھے لکھے افراد کی تعداد زیادہ ہونی شروع ہوتی. مگر بڑے افسوس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ معاملہ اور زیادہ ڈکلائن کی طرف ہے. جو کچھ تھا اس سے بھی آنے والے دنوں میں ہم ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہمارا اور آپ کا دونوں کا قومی، اخلاقی اور مذہبی
فرض بنتا ہے کہ اس کے اوپر آواز بلند کریں، کیونکہ ایک بہت بڑی کثیر تعداد 22-23 کروڑ کی جو ہے وہاں سے بیرون ملک ہجرت نہیں کر سکتی، ان کے پاس چوائس نہیں ہے، انہوں نے وہیں رہنا ہے، وہیں جینا ہے، وہیں مرنا ہے۔ تو ان کے لیے آواز اٹھانا ہمارا جو ہے اولین فرض بنتا ہے کہ ان کے جو حقوق ہیں اگر ان کو نہیں بھی معلوم ہے تو ان کو یاد دہانی کرائی جائے، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ اس سب کے اوپر جو ہے وہ آپ کا اپنا ٹی وی، آپ کی اپنی اسکرین، اہل بیت ٹی وی جو ہے وہ مظلوموں کی آواز بن کے ہمیشہ آواز اٹھاتا رہا ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت